اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے رحمت دیتے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت دیتے ہیں ان پیغمبر پر. بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں. اے مسلمانوں تم بھی نبی پر سلام و سلام بھیجا کرو. بس منہ میں بتاتا رہتا اس میں ترغیب دی ہے کہ میں جب سلام و سلام بھیجتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو تم جو امتی ہو تم کچھ بجے اور بھیجا جائے گی. اس سے پڑھ رہے کوئی سلام نہیں ہو سکتا. کل یہی بات آئی اوپر میں جہاں چیز کو بیان ہو چکا الحمدللہ 15 دن میں تلاوت کر دی, ذکر کی, نماز پڑھ دی, روزے پڑھ دی, سبھی چیزوں پر لیکن بات یہ ہو چکا ہے کہ وہ دن ہے کہ صلاۃ السلام پر اب تک کوئی ذکر نہیں ہے. اس طرح پر میں نے دونوں مکمل کرا ہے اور کتابوں کے کافی کتاب دیکھا دلی زندگی کتاب انوار القرآن انوار البیان فی کشف اسرار القرآن حضرت مولانا مفتی محمد عاشق الہی قریشانی مہاجر مکی خلیفہ شیخ الحدیث سے ملاقات کی ہے. بہت اچھی کتاب ہے. میں تو اسی کو بتاتا ہی ہوں جو پوچھتا ہے سنانے کے لیے کون سی بہتر کتاب. میں نے اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں. اللہ تعالیٰ اس کتاب کو پڑھنے تفسیر کو پڑھنے کی طرح تفسیر پڑھنا ہے. لیکن عوام کے لیے جو اوسط درجے کے جو لوگ ہیں ان کے سنانے کے لیے بہت بہتر ہے. میں معلومی قرآن پر اسی کو سناتا ہوں. کئی بھائی بھائی تک پہنچ گیا ہوں, سناتا ہوں. میں تفسیر کرتا نہیں, تفسیر سناتا ہوں. اس میں کوئی خطرہ نہیں رہتا. اب ہم لوگ مشہور آدمی میں سے مطالعہ کرنے کا بہت ایسے نہیں کر سکتے, لیکن یہ بغیر مطالعہ کے تھوڑا سا دیکھ لیا سنا دیا, اس کا بھی نہیں ہوتا. اس کتاب سے اللہ تعالیٰ اس سے ہم لوگوں کو ڈالا ہے. اللہ تعالیٰ اسے پوری برکات سے ہمارا معلوم فرمائے. حضرت مولانا نے ایک خاص بات فرمائی کہ درود شریف پڑھنے کی حکمت کیا ہے. بہت عمدہ بات فرمائی. اس کی تشریح پر کافی دوسری پڑھی ہے. آخر میں وہ لکھا ہے نشر کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات عظیمہ سے کوئی پہلے ہے. امت کا زبردست احسان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں کہ ہماری طرف سے اس سے کوئی بدلہ ہونا نہیں. ادھر بھی لکھا ہے حضرت نے کہا. اور یہ بات یہ بھی لکھا ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور محبوب کی بدلے کوئی بات ہوتی ہے جو کوئی خوش ہوتا ہے. اس طرح پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کثیر کرو گے تو اللہ خوش ہوتے ہیں. یہ کا بہت نام ہے. بہرحال درود شریف کی کثرت بنی رہے. ہم نے کچھ کمی دی ہے, اس وجہ سے اس کمی کو بھی پورا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پوری کرے. بہرحال اس آیت کی تفصیل پر ہو چکی ہے. کچھ باتیں باقی ہیں اس کو سناتا ہوں. ضروری مسئلہ فضائل کے متعلق باتیں ہو چکی ہیں, مسئلہ چکا ہوں. ضروری مسائل کیونکہ فضائل کے ساتھ مسائل کا بھی علم ہونا چاہیے. فضائل لوگوں کو معلوم کراتے ہیں, مسائل نہ ہونے پر اچھے گڑبڑیاں ہوں. کوئی آدمی کھانا کھا رہا ہے, تمہارا تھی یا تمہارا بات ہے کوئی بھی, تو پنکھا جانا آسان ہے نہیں, اچھی چیز ہے. لیکن تم کو ڈری رات کو لگاتے ہو تو فضائل تو بن گیا, لیکن
حضرت ہم بھی گیا پڑھنے کا مسئلہ ہے. پہلے یہ سب تھا نہیں, چیز پڑھنا سے لگا رہتا تھا تو لوگ اردو کھینچتے سے جا رہے تھے. تو اس کے مزید سوال ہوتا تھا کہ آپ نے سیکھا پڑھنا ڈالے ہے, باقاعدہ چھوڑنے نہیں دیتے تھے. کہا آپ نے مسئلہ سیکھا کیا رہتا تھا؟ بنیاد یہ تھا کہ یہ کھینچا جاتا تھا جب کوئی عابد روکی بالکل رک کر خاموش گرمی میں کرتے تھے. یہ نہیں مسئلہ تھا, لیکن جو نہیں جاتے تھے تڑکا مارتے تھے جانے والوں کو. کا پکڑا جا اذیت پہنچائی آپ نے پڑھتا ہے. حضرت یہ بہت یہ بندہ لینا کل مجھے ایک بات یہ تھی, جاؤ تو کہو کہ ہم فلاں جگہ سے آئے ہیں, آپ کی خدمت میں رہنے کے لیے آئے ہیں, 3 دن رہیں گے, کھانا اپنا کھائیں گے یا کھانا کھائیں گے, ایسا پیار کریں بڑے لوگ نہیں کر پاتے. اتنی بات ہم فلاں جگہ سے آئے ہیں, اس لیے سے آئے ہیں, آپ یہاں رہیں گے 3 دن, کھانا اپنا کھائیں گے, بس اتنی کا اتنا کہنا پڑے لوگ نہیں کر پاتے. وہ پھر بات خراب کر دیا جاتا ہے. 72 سال کو بڑھنے کا آدمی کیا معاملہ نہیں سامنے, 72 سال کے بعد اس کو خراب کر دیا. ایک حدیث سامنے سے بولی ہے دھارمی سے, بہت بڑا. جب آگے کوئی مجلس میں آتا ہے تو دہشت زدہ ہو جاتا ہے. اس طرح اپنی باتوں سے ان کو مانوس کرو, اور کچھ گرو پر مانوس کرنے والی تھی. حضرت کے ہمارے بڑے بھائی ہیں, وہ بھی پکڑ میں آ گئے تھے. لوگوں کا ہی کوئی سننا کہ بھائی ہے جس کو یہ حدیث کے بھائی ہے. جب مجلس میں کوئی آئے آدھا کر مجلس سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو ہوتا ہے لوگ پھر مانگ کرے وہی تو ہے, مجھے پاس آئے یہ مت پکڑو ہو جاتا ہے. یہ حدیث انہوں نے کیا کر سکتے تھے اس کو, وہاں حضرت تھانوی سامنے یہ حدیث نہیں تھی. یہ حدیث آئی, لوگ آتے ہیں تو دیکھ دہشت زیادہ ہوتی ہے مہمان کو, اس وجہ سے تم مانوس کرو. ایسی باتیں کرے پوچھو کہاں سے آئے ہو, یہ کرو گے تو معلوم ہو جائے گا. دیکھ گا بڑا لوگ ہیں ان کو مقصد روک جائیں گے, یہ شریعت کا حکم سنت ہے. ایسے روک چلا رہا تو وہ دیکھ لو ڈرے جائیں, آرام مشکل ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ سکھایا ہمارا. یہ معمولی بات نہیں ہے, یہ نبی کر سکتا ہے. جب یہ عوام کے حالات سے واقف ہر آدمی کر سکتا ہے. آتا ہے کتنے لوگ بھائی, بہت لوگ ہیں, آنے میں جاتے دہشت رہتا ہے. لیکن جب آپ سے ٹھیک ہے سفریہ سے یہ ہمارے حضرت کا بہت موقع ہے. راستہ چلتے رہتے تھے, لوگ سلام کرتے تھے, لوگ بہت جلانی کرتے ہیں, لیکن وہ تو زمانی تھی. وہاں پر لوگ راستے میں بھی پوچھتے تھے اور ٹھیک ہو, بس مشکل سے اب تک ہو ہے کہ حضرت نے ہماری خیریت پوچھی تھی. اتنا مقبولیت تھی کہ حضرت نے ہماری خیریت پوچھی. دوستو اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں, اللہ کا رسول بھی چاہتا ہے کہ ایک دوسرے سے موانست ہو, ایک دوسرے سے موافقت ہو. وہاں مرزا کو اللہ نہیں چاہتا ہے, نہ رسول چاہتا ہے, نہ کوئی بات چاہتا ہے گھر میں کوئی خراب ہو. ہر آدمی چاہتا ہے کہ مسالہ سے رہے. نہیں ایک آدمی آتے تھے, بہت بڑے آدمی تھے, بہت بڑے لکھے آدمی تھے, اعتراض ہو گیا. بڑے کہتے تھے مولانا بس ہنستے بھی تھے اور کہتے تھے کہ میری لڑکیاں جو ہیں سب اعلیٰ تعلیم حاصل کیے ہوئے ہیں. میری لڑکیاں اعلیٰ تعلیم حاصل کیے ہیں, لیکن آپ کو بھی اتنا لڑکی کی سمجھ نہیں آتا. معلوماتی تعلیمات تربیت کو مؤثر نہیں ہو سکتی جب تک وہ تربیت کا ارادہ ہمیں کرے. تربیت کا ارادہ تبھی کچھ کام چلتا ہے. اور صرف تعلیم ہے, تربیت نہیں. جو وہ علم کی لڑائی کا جھگڑا ہے, اس کو بہت کچھ بات سمجھ جائے گی. پر یہ بات ہے کہ کیا لڑے گی تو وہ خود رہتے ہیں. میری لڑکیاں انتہائی پڑی ہوئی ہیں, لیکن سمجھ نہیں آتا. ایک دوسرے سے لڑتی ہی رہتی ہے. تعلیم کے ساتھ تربیت ادبنی ربی اور احسن تعلیم,
علمني ربي فأحسن تعليمي. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی. ساتھ آگے ہو جائے تو لڑکوں کو ساتھ لڑکوں کو نماز کا امر بڑھائی حدیث مشہور حدیث ہے. ساتھ آگے ہو جائے لڑکوں کو امر پر نماز کا. 10 سال جو ہو جائے تو نماز کے لڑکوں مارو نہیں لوگ ملے وہ نہیں. چھڑی میں بھی مار دیا بھائی جان نے چھڑی میں بھی مار دیا چھڑی میں بھی مار دیا نہیں. اس کے اندر بھی اعتدال رکھو. مارنے کے اندر بھی اعتدال رکھو. مہاراج یہ تربیت. اور یہ بھی ایک بات فرمائی کہ 10 سال کے لڑکے ہو جائے تو نماز کا عمل تو نہیں ہے. خواب گاہیں ان کی الگ کر دو. یہ اتنی بڑی بات ہے. خواب گاہیں الگ کر دو. لڑکوں بھی خواب گاہیں لڑکے دکھوانے نہیں. علامہ شاہ مست ہو گئے پر کہتے ہیں کہ یہ تھی تربیت نبوی. تربیت نبوی یہ تھی کہ 10 سال کے بعد الگ کرو. کیونکہ لا تسلم الجنة كل مرة. گھر ہر وقت ساری پورے سے نہیں نکلتا. کوئی کہہ کہ نہیں ہم بہت دیر سے آتے ہیں کوئی بات نہیں ہے. اس پر لکھا ہے کہ نہیں. نبی کا ارشاد ہے کہ گھڑا جو ڈالتے حکومت نے دکھا دیا انہیں 100 مرتبہ تو پانی آتا ہے. اس میں ایک مرتبہ ابھی جانتے ہیں وہ رسی آتی ہے مر رہا ہے. اس کا موقع کہاں گیا میں اتنی لگ گئی ہے. اس کو میرے نے ساتھ دیا. لا تسلم الجنة كل مرة. ہر مرتبہ گھڑا ثابت نہیں نکلتا. اس طرح کا احتیاط کو سکھایا اور اس پر کہا کہ تیری پوری شریعت مقدس رکھی جو اگلا چیز ہے جو مجبور ان کو گھمانا نہیں چاہتے. تربیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یہ ہے. دہشت زدہ ہر آدمی ہوتا ہے تو اس کو تم کو مانوس کرو. ایسی چیز کرو جس سے وہ تمہارے قریب ہو جائے. جو بات اپنی کہنا چاہتا ہے کہہ دے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے اس سنت نبی میں بڑی کو کون سیکھتا ہے تو ہمیں سکھا دیتے ہیں. یہ چیزیں تو ہمیں سکھا دیتے ہیں. تربیت کا ایک بات بولا انہوں نے. مجدد میں وہاں بھی کہا کہ بات خالی تصوف کے مجدد میں کہتا ہوں کہ آداب المعاشرت کے مجدد تھے. آداب المعاشرت دین کا ایک شعبہ معاشرت ہے. آداب معاشرت اس کی انہوں نے کہا تو وہاں کوئی غلطی ہو گئی تھی. میں نے یہ کہا نظر تھالی کا اختیار ہے جہاں مجدد آداب معاشرت ہوئے ہیں یہاں ایک بتاتی کے لیے ناشا کہیں اسے کہاں بڑے ہو جاتا ہے. میرے دوستوں اپنی تربیت کی ہم سب لوگ ضرورت ہے. اپنی تربیت دوسروں کی تربیت تو ہے ہی اپنی جگہ پر. لیکن اپنی تربیت اوپر سے آئے ہیں اوپر سے آئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طور تربیت شدہ معاہدہ اللہ کے سامنے ہم تربیت شدہ ہو رہے جائیں. اوپر آئے ہیں لوگوں بھی حضرت مولانا شاہ اللہ صاحب جو مجھے ڈاکٹر الحاقی کا آخری وقت ہے ظاہر ہے کہ وہ بات کے تصور سے لوگ رونے لگے تھے. گھر کے لوگ رونے ہم سب لوگ رونے لگے. ڈاکٹر کا کہنا کہ گھر ہو رہے ہیں لیکن اچھے ہوئے تو کہا دیکھیے مجھے بھی خیال ہوا تھا کہ میرا آخری وقت ہے. میں نے اللہ سے کہا ہے اللہ کچھ ہم کو مہلت دی کہ ہم کو اصلاح کر کے آپ کے دربار میں آ گئے تو مجھ کو مہلت دی گئی میں ہو گیا. یہ ہمارے بزرگوں کو اللہ کے دربار میں جانا ہے. کچھ درست کرو کس منہ سے جاؤ اتنا اللہ ہم سب کو سورے خاتمہ سے محفوظ رکھے. چنانچہ حضرت کو بہت خیال تھا بیان کر چکا ہوں لیکن سب کے سامنے میں نے بیان کیا. ہر کار کے خاص لوگوں کو بلایا اور کہا میرا نام لے کر یہ دعا کیا کرو. وسیع خان اللہ میری اثر اور عیشت یہ دعا نام لے کر کے ہم جیسے نام آدر کر کے چھوٹے پر چھوٹے ہمیں ایسے ہیں بے بڑے لیکن سب کو ہمارا نام لے کے یہ دعا کرے گا. اللہ
من أسرع عيشة نبيلا وميتة سوية ومرد غير مظلم ولا مالك. اللہ ہم خوشگوار زندگی چاہتے ہیں. نبی حضرت بادشاہ اللہ فرما رہے ہیں، اس دعا کرا رہے ہیں، یہ اصل دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. کچھ پہلے یہی سوچیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہنے وجہ بھی تھی، لیکن اس کے ساتھ یہ دعا فرماتے تھے. اور حضرت ایک خاص ان کے نائب تھے، تو انہوں نے بھی اپنے لیے تجویز کرتے اپنے خاندان کے ساتھ بطور اجازت یہ فرمایا کہ میرے نام نے یہ دعا ہے، اللہ منی اسرع عیشة نقیة ومیتة سویة ومرضا غیر مخزن ولا فالح. اے اللہ ہم خوشگوار زندگی چاہتے ہیں، ہر وقت پریشانیاں خوشگوار نہیں. اللہ خوشگوار زندگی بھی دے سکتا ہے، اطمینانی زندگی بھی دے سکتا ہے. اس وجہ سے ہم خود مطالبہ یہی کرنا چاہیے. علامہ عبدالحی فرحمانی نے لکھا ہے کہ آج تک کسی نبی ولی نے غیر آخری دعا نہیں کیا ہے. محمد خود یہ بیان کیا ہے کہ کسی نبی ولی نے غیر آخری دعا نہیں کیا ہے، آخری کی دعا کیا ہے، نبی نے بھی دعا کیا ہے. لیکن اگر کوئی مصیبت آئی تو اس کو دوبارہ کیا. یہ تصدیق کرو کسی نبی والے ہمارے باہر لکھا ہے. کوئی نبی اور کوئی ولی غیر آخری کی دعا نہیں کرتا، آخری دعا کرتے ہیں، چاہے حکم کی دعا. اس کے باوجود اگر نہیں ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور آتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دین دیا ہے، مکمل دین دیا ہے. اللہ تعالیٰ اس مکمل دین پر چلنے کی توفیق فرمائے اور اس میں جو کمی ہو اس کو معاف فرمائے. تو دعائی ہے اللہ منی اسرع عیشة نقیة، اللہ میں خوشگوار زندگی چاہتا ہوں اور موت ڈھنگ چاہتا ہوں. ومیتة سویة کا ترجمہ مجھے بہت اچھا، میتة سویة اور موت ڈھنگ چاہتا ہوں اور لوٹنا خزی اور ذلت کے ساتھ نہیں چاہتا، عزت کے ساتھ چاہتا ہوں. جہاں کوئی بات نہیں. اللہ منی اسرع عیشة نقیة ومیتة سویة ومرضا غیر مظلم ولا فالح. آدمی دو چار مرتبہ پڑھے تو سلیم ہو جاتی ہے. ایسا مجھ پر لکھا بہت بڑے آدمی دماغ میں کوئی ہے کہا یہ دعا پڑھا دو. اس نے لکھا ہوا ہے اللہم کن لنا وجعلنا لک، آپ ہمارے ہو جائیے، ہم کو اپنا بنا دیجیے. دعا بڑی تسلی کی دعا مزہ اس کو تیری دعا میں بہت تسلی ہے، کیونکہ حالات آتی رہتے ہیں. ساری دنیا مخالف کبھی اگر یہ دعا پہ ان لنا وجعلنا لک، آپ ہمارے لیے ہو جائیں گے، ہم کو اپنا بنائیں گے. کیا کسی کی پرواہ ہے؟ جس کا خدا ہو گیا اس کی پرواہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فرد و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. پوری پوری کتابیں اس کے بارے میں لکھی ہوئی ہیں. 3 چیزوں میں لکھا رحمت للعالمین. جب رحمت للعالمین سب کے لیے رحمت ہے تو سب کے لیے عالم ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجے. آپ کی اتباع کرے، آپ سے محبت کرے، آپ کی معافیات کرے، آپ کے کمالات اور صفات کا ذکر کرے. یہ سب واجبات میں سے اللہ ہم سب کو توفیق دے. نبی شریف کے متعلق کچھ بیان کر چکا، اچھا بیان تھا، لوگوں نے پسند کیا. میں سناتا ہوں، میرے آگے تھوڑا سا اور رہ گیا ہے تو سنا دوں. اسی پر ختم فرماتے ہیں ضروری مسائل اسی میں بیان پڑیں گے. فضائل رسول کے رات اور 3 مسائل زندگی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خود کرے یا کسی سے سنے تو درود شریف پڑھیں. پیدا کریں وہ مفتی بھی ہے اور وہ مفتی کا نام بھی ہے، مفتی ہے، مفتی عاشق رائے. یہ فتوا وہی بیان کیا یہ کہانی جاری کی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر
مضبوط کرے کہ آپ کسی سے سنیں تو درود شریف پڑھیں. یہ تو سب ہوتا ہے اسی طرح جب کوئی مضمون یا تعلیم لکھنے لگے تو اس وقت کے درود شریف کے الفاظ لکھنا واجب ہے. ابھی لکھنا واجب کر رہے ہیں کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھ لیا جائے. بعض لوگ اختصار کے طور پر سلام لکھ دیتے ہیں. یہ صحیح نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم لکھو یا علیہ الصلوۃ والسلام لکھ دیا کرو. ادب لکھنے کا ادب نہیں ہے. اس لکھنے میں رعایت کرو. اللہ کی رعایت اللہ کا نام بھی اچھی طرح لکھو. ہم لوگوں کبھی کبھی حضرت خطرے سے جواب نہیں دے گا. ہم لوگ الحمدللہ کہتے کہ اللہ پڑھا نہیں کرتا اور تمہیں اللہ کا نام ایسے لکھا. عام طور سے ویسا اس کا خیال نہیں ہوتا اور اب اپنی دیکھا نہیں سکتا کہ کیا لکھا ہے. ادب جب اللہ ہی ساتھ نہیں اللہ کے نام کے ساتھ جب بھی اللہ پڑھ رہا اپنے نام کی تصویر اٹھاتا ہے. سب بھی اس رب کے عالم نہیں کرو. اپنے رب کے نام کی تصویر کرو تو بچاؤ. کہیں تصویر کہنے پہ تصویر والی جو چاہتے تھے اللہ کا نام بہت برتر ہے آدم ہے. اللہ کو اس نام کے لینے کے ادب سے کرو گے لکھنے کی بھی کرو گے کو بیٹا شاہ کو کاغذ نہیں اللہ کا نام کو کاغذ نہیں اس کو باقی لوگوں کر لو نہیں کرے گا کوئی خیال نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آداب الہی آداب نبوی آداب صحابہ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ اسی طرح کوئی مضمون یہ صحیح حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھے یا علیہ الصلوۃ والسلام لکھے. سلام کے ساتھ سلام بھی ملنا چاہیے. جو لوگ فریت حوالے ہوئی ہے دیکھو حضرت ابو طلحہ نے فرمایا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ کے چہرے انور پر بشاشت لائی ہو رہی تھی. آپ کے چہرے منور پر بشاشت خوشی کے آغاز میں آپ نے فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے. انہوں نے کہا کہ بے شک آپ کے رب نے فرمایا ہے کہ اے محمد کیا آپ کو یہ بات خوش کرنے والی نہیں ہے کہ آپ کی عمر میں سے جو شخص آپ پر ضرور بھیجے گا میں عمر 10 مرتبہ رحمت دوں گا. جبریل اسلام سے کہہ رہا تھا کیونکہ ایمانیات میں سے ایمان لانا چاہیے. کوئی شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے. لا بدل مختلف شک کرنے والے سے بنو صحیح حکم ہے اللہ تعالیٰ کا. لا تکن من المؤمنین حضرت کہتا ہے لا تکن من المختلف نبی ہوتا ہے شک کرنے والے میں. یہاں پہ کوئی نہ شک کرنا مجھے نہیں. اور آپ کی عمر میں سے جو شخص آپ پر سلام ملے گا میں ان پر 10 سلام دے دوں گا. اور ہم نزدیک کی روایت ہے صلوات و سلام جو نہیں ایک ساتھ پڑھنا چاہیے. اگر ایک پر ایک دفعہ کرے تو 5 حضرات نے اس کو آپ نے اولا میری مقبول تبدیلی فرمایا ہے. شریف کے بہت سے احادیث سے مرغی ہیں بہت سے شعر اکابری سے مرفوع ہیں جو شعر سنت سے ثابت ہیں ان کے مطابق عمل کرنا افضل ہے. دوسرے سے وہ ذریعے صلاۃ و سلام پڑھنا بھی جائز ہے. یہ جو حضور سے ثابت ہے میں جو سب سے پہلے ہر وقت حاضر 40 سے نیچے جاتی ہر بالکل مرتب جو حضور صلی اللہ سے ثابت ہے. اور ذات صحیح کتاب سے چھپا ہوا نظارہ اس کو حضرت پاک سے 32 سال ہے امریکہ ہے ان کے بعد بہت سے علماء نے لکھا ہے. شاید میرا 100 کر دیا ہے. ایک آدمی سے مجھ کو ملاقات ہوئی ہے وہاں لندن سے 100 کر دیا ہے. اب اور زیادہ بھی بنا ہے بات یہ تو اپنی بات ہے یہاں تو دھارمی نے 100 لکھا ہے. اور پہلے تو میں یہاں آیا تھا تو پہلے وہی بنایا تھا وہی روز ہمارے چیک پورا آواز آتی ہے نہ روز پڑھتے تھے وہاں خالی محمد تھا. میں نے کہا اسی جگہ پر 5 نہیں پڑھتے
کیونکہ درود شریف پڑھا جاتا تھا تو چار کے لیے انہیں اضافی ضرورت وہیں کو بات کرتے تھے. مطلب اس کی ابھی بھی میں نے کام کیا ہے درود شریف پڑھ کر. درود شریف جب توجہ لوگوں کی نہیں ہوتی اور جو کرنا ہے اس کی بات میں نے کہا جاتا ہے کہ درود شریف بجائے قرآن کو تفصیل سے پڑھیے. قرآن پڑھنے میں آگے ہو جاتا ہے. درود شریف بہت دیر بتا لو میں نے اس کو کیا میں نے درود شریف سے چلتا ہے. یہ بھی ایک کام کیا ہے کہ بادشاہ پڑھا تھا. اچھا بارہ دوسرے سورے حضرت کابو کے علیہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا ہم آپ پر آپ کے اہل بیت پر کس طرح درود بھیجیں. آپ پر سلام بھیجنا تو اللہ تعالیٰ نے سکھایا. یہ نماز میں تشہد پڑھتے ہیں اس میں السلام علیکم کا نبی بتا دیا. آپ نے فرمایا درود شریف اس طرح پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ تقویٰ کا کیا. حضرت ابو بکر صادق رضی اللہ عنہ ہے صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں. آپ نے فرمایا یوں کہو اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریاتہ کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریاتہ کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید. ترجمہ کیا حضرت ابو بکر روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس سے یہ خوشی ہو کہ ہم پر ہمارے اہل بیت پر درود بھیج کر بھرپور طریقے پر ناطور ثواب ناطور بھرپور ہے تو مجھ کو کہ اللہم صلی علی محمد نبی امی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كان يدعو شريك في شيء بعض بزرگوں نے کثرت سے درود پڑھنے کے لیے مختصر درود شریف تنویر فرمایا ہے صلی اللہ علیہ نبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ہمارے مسلمانوں کو بڑا دین پر بتاتے تھے مختصر صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ بھی فرماتے تھے کہ وہ درود شریف ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں زیارت ہو جاتی. ہمارے بزرگوں نے بہت درود شریف اس جگہ جمع بھی کیے ہیں ان کو پڑھنا چاہیے. دلائل و خیرات ہے اتنی بڑی کتاب دلائل و خیرات پوری عزیز رقیم کتاب ہے. اس کے متعلق مشہور یہ ہے کہ وہ تشریف لے جانے سے سفر میں تھے ان کا قافلہ بھی تھا ان کے کوئی دین بھی تھے. نماز کا وقت ہو گیا گئے کنویں کی طرف دیکھا تو کسی مجبور نہیں کنویں پانی نیچے تھا. تب وہ متعین کیا تھا کیسے وضو کیا جائے. ہمارے پاس جو بھی نہیں بہت پریشان تھے. ایک 8-9 سال کا لکھا ہوا ہے وہ دیکھ رہی تھی. وہ آئی کہاں شہر کیا ہوا ہے کہاں ہم جو نماز پڑھنا چاہتے ہیں ہمارے پاس جو نہیں ہے پیسے پڑھے کہا تو کیا شہر آئی اور کچھ پڑھا جو کیا پانی پڑھ گئے. سب نے وضو کیا نماز پڑھائے. بہت مشہور واقعہ شروع لکھا بھی ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ درود شریف بتلا دو کون سا درود شریف تھا. اس نے بتایا لیکن شیخ کی جو کتاب لکھی جا رہا ہے اس میں لکھا تو ہے لیکن ظاہر نہیں کیا کہ کون ہے. ہمارے باپوں میں رحمت کرتے تھے کہ شاید یہ درود شریف ہو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی الملہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. ویسے اس درود کو درود شہادت بھی کہتے ہیں. تو ہم کو بتایا ماشاء اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ یہ بھی کچھ بات ہے صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد عدد ما فی الملہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو صلاۃ و سلام کا تحفہ ملے گی توفیق رحمت فرمائے. اللہ تعالیٰ کے رسول منتظر بنے ہمارے صلاۃ و سلام کو کہ ہم کو اس کا معمول بنانا چاہیے. اللہ ہم سب کو اسی توفیق رحمت فرمائے. ہر کسی کی عافیت عطا فرمائے. میں نے خاص طور سے اس لیے بیان کیا ہے کہ ہم درود شریف کی اہمیت کو محسوس کریں. تلاوت کی اہمیت ہے, ذکر کی اہمیت ہے, نماز کی اہمیت ہے. اس کی بھی اہمیت کے سبب ہے مسلمان کے سامنے
کی اس شرط سے بھی کیوں معلوم ہے اس کا بنا اتنا محمود شریف کی کثرت بہت زیادہ کرنی چاہیے. اب آخر بھی یہ بات ہے کہ آپ حضرات کو بات سب اس لیے ہے کہ ہو سکتا ہے کہ رمضان کا یہ آخری دن ہو, یہ اللہ کا فریضہ ہے جو ہم سے ادا ہوگا. اب اس کے حق ادا ہوا یا نہیں ہوا کوئی کہہ نہیں سکتا. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے نماز کا حق ادا کر دیا, روزے کا حق ادا کر دیا, تلاوت کا حق ادا کر دیا. اسی کے کوتاہی دوائی ہے, مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو اس کے اندر کوتاہیاں ہوئی اللہ معاف فرما دے اور اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دے. دل سے کہنا چاہیے, اپنے کوتاہیوں کا احساس ہونا چاہیے. ایک بات اور ہے کہ رمضان شریف ہے, عیسیٰ کا مہینہ ہے, کتنے آتا ہے, تو وہ جو حضور نے فرمایا ہے کہ اس حصے کا مواصلات کا مہینہ ہے, اس کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے کہ ہم نے مواصلات ہمارا معاملہ کیا ہے. تو حضور فرماتے ہیں شاہ العظیم, اس شاہ عظیم ہے مواصلات کا مہینہ, اس کا صبر کا مہینہ بھی ہے, صبر کا مہینہ ہے, شکر ہوگی. تو اس کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے کہ اللہ ذکر میں جو کوتاہی معاف فرما دے, تلاوت میں جو کوتاہی معاف فرما دے, اس کے ساتھ یہ نہیں کہ اللہ سے اگر کوئی بڑا تاخیر میں معاف فرما دے, کسی کے ادب میں کمی رہ گئی ہو تو معاف فرما دے, کوئی بدبودی کی ہو, بدمعاملے کی چیزیں ہو, معاف فرما دے. اس کی طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے. اس کو خاص طور سے یہ بدبودی میں اسی لیے بیان نہیں کیا میں نے کہ آخری وقت ہے اس کی بھی ضرورت. یہ اللہ جو حق تھا رمضان کا, جو حق تھا اس میں اخلاق اختیار کرنے کا, ایثار کا اور ہمدردی کا, اس میں بھی کبھی تو نہیں ہے. آپ نے اللہ مندر کی کمی کو بھی دور کرے اور اخلاقی جو کمی ہوئی ہے, آداب کے اندر جو کمی ہوئی ہے, وہاں معاملات کے اندر جو کمی ہوئی ہے, آپ نے کسی کو جھگڑا ہو, کسی کو سخت بات نہیں ہوتی جائے, تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ صبر کے موقع پر بہت ادھک صبر نہیں ہو سکا, ضبط کے موقع پر ضبط نہیں ہو سکا, شکر کے موقع پر شکر نہیں ادا کر سکے, باہم حقوق کی آزادی میں کوتاہی ہوئی, آداب میں آزادی ہوئی. ان چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ اس سے بھی آدمی پیچھے ہو جاتا ہے. دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ اپنے دوسرے ملک کی بنا پر نماز پڑھنے کے ثواب سے موبائل والے رہتے ہیں, اور بہت سے لوگ سب کچھ کرتے ہیں, بداخلاقی کر دیا, بدخوئی کر دیا, ان کے ثواب سے بھی معلوم ہو جاتے ہیں. اس طرح سے آخری دن ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے روزے میں غور بھی کرنا چاہیے کہ جیسا روزہ رکھنا چاہتا ہے کیا کہ نہیں, تلاوت کا جو حق تھا کسی درجے میں ادا کیا یا نہیں. اللہ اس لیے رحمت فرمائے. یہ ہمارے مجھے بہت اچھا ہے, انہوں نے بھی بہت اچھا لکھا, چھٹی آ گیا اس بڑا اور انہوں نے بھی پڑھ کیا, بہت تحقیق کے ساتھ لکھا ہے, منزل بھی کے اندر لکھا ہے, اور بھی بڑے پہاڑ کو بہت جانے کتاب ہے. اللہ تعالیٰ اس پر بھی عمل کی توفیق دی. میں اسی طرح کرنے والا تھا کہ یہ کافی ہو گیا ہے, اس میں کافی بیان کر کے الفاظ بھی چھوڑے ہوتے ہیں. میں شجر بچی سی سامریہ وغیرہ سب لکھا انہوں نے, عجیب بھی لکھے, مزید تحقیق کے ساتھ بھی لکھی. مگر اللہ تعالیٰ کو بھی جانا ہے خیر موقع کو پڑھنا بھی چاہیے تاکہ بھی گزار. اس طرح پر درود شریف پڑھیے, دعا کیجیے, درود شریف پڑھیں سب مرتبہ اور اس کے بعد دعا کریں. ہم کو تقویٰ کی نعمت سے عطا فرمائے. یا اللہ شریف کی روح نے آپ نے فرمایا تقویٰ کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ تقوی کے لباس سے ہم سب لوگوں کو رسا
ادب میں کمی ہوئی، حقوق کی ادائیگی میں کمی ہوئی، ناشتے کے روزے میں کمی ہوئی، تلاوت میں کمی ہوئی، آداب میں کمی ہوئی، یا اللہ اپنے فضل کرم سے اس کو معاف فرما دیجیے اور بھرپور اجر و ثواب سے ہم سب کو مشرف فرمائیے۔ یا اللہ امت پریشان ہے، آپ اپنے فضل کرم سے امت کی عمومی پریشانیاں جو ہیں اس کو دور فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کی خیر و بھلائی عطا فرمائے۔ یا اللہ اللہ شریف کے پورے برکات سے اپنی شان کے مطابق ہم کو فریاد اور بہروان فرمائے۔ ہم نے کیا ادا کیا، کیا امتحان کو ادا کیا، کوتاہی نہیں، آپ اپنے فضل کرم سے پورا اجر برآمد فرمائے۔ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت سی پریشانیاں ہیں، بہت سے لوگ روزگار نہیں دے رہے ہیں، بہت سے لوگ گھر کی پریشانی بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے روزوں کو بھی اور جو نہیں ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ خاص رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کی اصلاح فرمائے۔ اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انی اسألک الفوز بالقضاء ونزل الشهداء وعيش الشهداء ورافقة الأنبياء بل نشر الأعداء إنك سميع الدعاء۔ اللهم إني أسألك الفوز بالقضاء ونزل الشهداء وعيش الشهداء ورافقة بل نشر الأعداء إنك سميع الدعاء۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تمام دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ تمام عالم میں جو انتشار ہے مسلمانوں کا یہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمارے پاس فرما۔ یا اللہ جو عمرہ ہے، جو حکام مسلمان ہیں، اللہ کے کوئی ہدایت دیجیے، خدا کا خوف دیجیے، شریعت محمدیہ کو جاری کرنے کو کوئی توفیق دیجیے۔ وہاں کے لوگ اور جو علماء پریشان حال ہیں، یا اللہ اپنی پریشانیوں کو دور فرمائیے اور حق اور انصاف کی ہوا چلا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی خیر و بھلائی دینی حیثیت سے بھی وسعت، دنیاوی اعتبار سے بھی وسعت عطا فرمائیے، مسلمانوں کو خیر و بھلائی سے برسا فرمائیے۔ یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے روزے رکھے ہیں، حلال نقائص کے اندر ہے، اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں قبول فرمائیے۔ تلاوتیں بھی ہم نے کی ہیں، کچھ بھی کی ہے، باتیں سنی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے اور اس کے مطابق اپنے کو بنانے کی بھی قبول فرمائے۔ یا اللہ اللہ شکریہ۔ اس کے بعد کھانے پینے کا بھی دور رہے گا، اس میں اعتدال پیدا فرما، افراد و تفریح سے محفوظ فرما، کسی کو اپنے زبان اور ہاتھ سے کہ اللہ کوئی تکلیف پہنچائی کرتا اس کو معاف فرما، ہر کسی کے آپ میں عطا فرما۔ تمام مسلمانوں کو امت محمدیہ پر کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، ان کے اخلاق، آداب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ختم ہو رہا ہے، یہ حدیث آیا ہے، اللہ تعالیٰ اس حدیث کے آنے کو بھی قبول فرما، آئندہ بھی صحت و عافیت سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین کبھی کی ادائیگی پر بھی دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا کو، ہماری تمام اولاد کو نسل اور نسلی اسلام میں
قائم و دائم فرما. بہت سے حضرات جو روحانی اولاد ہی کے مسئلے ہیں اللہ ان سب کی اصلاح فرمائے, باطن سے تعلق پیدا فرمائے, باطنی اصلاح پیدا فرمائے اور اپنے کو اللہ کے مرضی کے مطابق بنانے کی اللہ توفیق مرحمت فرمائے. نسل بات نصیب کی ذات متقی پرہیزگار اللہ تعالیٰ ابتدا سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ دماغ سے فکر سے تمام برائیاں جو غیروں کی ہے یا اللہ مسلمانوں کو سے نجات کو دی اور صفائی کو دی اللہ فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے حکم میں قرآن شریف کے حکم میں تمام اصحاب کتنے لوگوں نے روزہ رکھا ہے, لاکھوں کروڑوں آدمی نے روزہ رکھا ہے. اللہ کے روزوں کے حکم میں ہماری تمام حاجات دینیہ اور دنیا کو پوری فرما. اللہ تعالیٰ مدد سے ان کے قائم مدد رکھو. بادشاہ زمانہ انشاءاللہ بہت ہی عزت کے ساتھ یہ لوگ آنے والوں کی خدمت کرتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ خدمت ان کے لیے آخرت میں کام آئے. ہمارے محترم مولانا اسماعیل صاحب بہت ہی خیال رکھتے تھے, خود دیکھتے رہتے تھے, افطار پر تشریف لاتے تھے, کمروں کا خیال رکھتے تھے. اس کے بعد تمام ہی لوگ جو متعین ہوتے ہیں سبھی ہم لوگوں کا خیال رکھتے ہیں, آرام کا, آسائش کا, ہر کسی کی صحیح کرتے ہیں. جو لوگ آتے ہیں صحیح معلوم ان کو ادیان اللہ سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق خدمت کرتے ہیں. ان حضرات کو بھی جزائے خیر دیں, آپ یہ دیں سارے برس سے کے اندر جو کچھ بھی ہے اللہ اس کو کوئی خرابی کسی چیز میں کوئی نقص اللہ اس کو دور فرما کر کے کمال پیدا فرما دے. اللہ تعالیٰ یہاں سے دین کی حقوق پر ہے. ماشاء اللہ دو مدرسے تو ہمارے سامنے ہے, تعلق ماٹھی والا ہے اور یہ مدرسہ ہے. ان کے مدرسین سے بھی واقعیت ہے, ان کے محتمین سے بھی واقعیت ہے, ان کے منتظمین سے بھی واقعیت ہے. الحمدللہ اکثر و بیشتر سبھی مختلف معلوم ہیں. اللہ کے اخلاص اور مدد رہے ہیں. اور یہاں پر دین کا کام جو ہو رہا ہے, علم دین کا کام ہو رہا ہے, اس میں تعلیم کا بھی کام ہو, تربیت کا بھی اور ارشاد کا بھی خوب کام ہو. ہم لوگ بھی بہت سے بتائی چھوٹے ہوتے ہیں. اللہ ان کو بھی اپنے فضل و کرم سے خیر و خوبی سے جاری رکھنے کی ہم کو توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہے جو بڑے بتا دیجیے.